بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن۔ جو درد دل رکھنے والے ہیں، ان کی ایک غلطی ہوتی ہے کہ جب یہ نیکی یا کسی سے بھلائی کرتے ہیں کوئی بھی، تو یہ اس سے امید لگا لے اور اس کے بعد ہرٹ ہوتے ہیں اور پھر ڈپریس ہو جاتے ہیں یا کام ہی اچھا نیکی کرنی چھوڑ دیتے ہیں۔ تو یہ بھی دوسرا انہیں کہتا تھا کہ یہ دنیا کا تھینک لیس جاب ہے، اس میں تمہیں کچھ نہیں ملنا، تھینک یو بھی نہیں ملنا۔ اس کو یونس بڑا ہنس کے سگریٹ کا مرغولا چھوڑ کے مجھے دیکھتے بولتے نہیں ہوتے، تو میں بلکہ انتظار بھی کرتا رہا کہ کسی دن کرٹیسائز کریں گے مجھے، وہ ٹوک دیتے ہوتے ہیں۔ یوں کہہ لیں کہ ڈاکٹروں میں وہ بھی میرے ایک بابا تھے، معظم بیگ مرزا، فیصل مسعود صاحب، پروفیسر یونس شیخ، پروفیسر زبیر گھاٹ والے۔ میں نے ان لوگوں سے کسی کے پاس ایک دن بیٹھا، کسی کے ساتھ دو مریض دکھائے، کسی کے ساتھ کام کیا، لیکن میں نے ان لوگوں سے سیکھا۔ میرے اپنے کزن ڈاکٹر رفیع، ان سے بھی میں نے سیکھا۔ تو پیڈیاٹرکس میں ڈاکٹر اختر میرے بہنوئی ہیں۔ تو یہ چند ڈاکٹرز ہیں جن سے زندگی میں نے چاہے ایک لفظ ایک گولی سیکھی، وہ میں انہیں استادوں کا درجہ دیتا، یہ زندگی کی وہ بات سیکھی۔ یونس صاحب سے تو میں نے میڈیسن بھی بہت سیکھی، اور جب وہ ہمارے ساتھ اس طرح اپنے لیئر ٹائم میں ہمارے ساتھ بیٹھے ہوتے تھے تو اس میں مجھے وہ کریٹیکلی بہت غور سے میری کریکشن کرتے۔ آپ بھی یونس صاحب سے میرے پاس آئے تھے؟ اچھا اچھا۔ تو مجھے ہنس دیتے تھے، بولتے نہیں ہوتے۔ میں ڈاکٹرز کو یا اس طرح کے لوگوں کو، اب دعا والے لوگوں کو بھی کہتا ہوں کہ یہ بھی تھینک لیس جاب ہے، یہ تو ہے ہی ملامتی۔ ملامتی اس کو نہیں کہتے جو جان بوجھ کے رمضان میں چوک میں کھڑے ہو کے پکوڑے کھانے شروع کر دے، یا راہ جاتی لڑکی کو چھیڑنا شروع کر دے، یا الٹے سیدھے میک اپ کر کے تو بازار میں پھرنا شروع کر دے۔ وہ بھی ہو سکتا ہے ملامتی، جان بوجھ کے ملامتی لے رہا ہو، لیکن وہ لوگ جو خلوص نیت سے اپنی مقدور بر کوشش سے بھلا کر رہے ہوتے انسانیت کا، ان کے پیٹ میں درد ہوتی ہے، خام خواہ عادت سے مجبور ہوتے ہیں، رہ نہیں سکتے، کئی بار سوچتے ہیں آئندہ نہیں کرنا، پھر انہیں کرنا پڑتا، اور واپسی پہ انہیں عموماً جوتے ہی ملتے، ٹھیک ہے، ملامت ملتی ہے دنیا کے پاس، ان کے لیے ملامت ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو کچھ کر رہے ہوتے ہیں انہوں نے اللہ کے لیے کرنا، شروع میں یہ بچپن میں ریوارڈ کے چکر میں بھی ہوتے ہیں، بابا کے چکر میں، پھر تھینک یو کے چکر میں ہوتے ہیں، ایکنالجمنٹ کا چکر ہوتا ہے، چلو یہ تو کہیں گے یہ اس نے کیا۔ 20-30 سال کی عمر تک عادت پڑ جاتی ہے، تم کرتی ہی کیا ہو، تم نے کیا کیا ہے، بندہ ان چیزوں سے فارغ ہو جاتا ہے، لیکن ایک مسئلہ رہ جاتا ہے، اور وہ ہوتا ہے کہ میں نے ان کا بھلا کیا یا میں نے اس کے ساتھ اتنا اچھا سلوک کیا، تو چلو یہ تھینک یو نہ کرے، ایکنالج نہ کرے، ریوارڈ نہ دے، لیکن یہ بندہ کم از کم مجھے ٹیکا تو نہ لگائے، وہی بندہ آپ کو ٹیکا لگا۔ اور میرے ساتھ بھی ہوتا رہا یہ، آخر کار میں نے پہچان لیا اس کو جو اس کے پیچھے تھا۔ مجھے پتا چل گیا کہ ہر بار روتے روتے میں جس کے پاس پہنچتا ہوں، یا دکھی دکھی جس کی گودی میں سر چھپاتا ہوں، ایک ٹیکا لگواتا ہی مجھے وہ ہے۔ جو ہی میں اس کے علاوہ کسی کی طرف دیکھتا ہوں، کسی کی طرف جاتا ہوں، کسی سے یاری دوستی لگتی ہے، ایک خاص حد سے زیادہ، میرے ایک دوست ہے اتفاق میں میرا سینئر تھا رجسٹرار، بلکہ اتفاق میں لے جانے والا انجم جہانگیر، وہ مجھے کہتا ہوتا کہ تو بہت سنسیئر ہے، لیکن اتنا نہیں ایک جگہ پہ تو رہ جاتا ہے۔ اور میں کہا بالکل آپ نے ٹھیک ہے، میں ایک جگہ سے میں رک جاتا ہوں۔ وہ خاصا صرف کسی ایک کے لیے تھا یا ہے، اور ہونا ہی چاہیے اس کے لیے، تو میرے میں تو وہ بھی ظرف کروا لے گا توفیق اس کی کوئی ہوئی تو ٹھیک ہے، میں اس کے ساتھ بھی سنسیئر ہے۔ لیکن یہ پتا لگا مجھے کہ یار یہ کہتا ہے کہ تم نے میرے علاوہ کسی اور کو دیکھا تو دیکھا کیوں؟ تم نے ریوارڈ اس سے لینے لگے تھے، تم یہ اس سے تھینک یو لینے لگے تھے، یا تم نے اپنی بھلائی اور برائی تم سمجھے یہ اس کے اختیار میں ہے، ٹھیک ہے، یہ تم نے کیوں سوچا تھا کہ اس کو میں نے اتنی اچھی دوائی دی ہے تو اب یہ میری گاڑی کا پرزا نہیں نکالے گا، یہ اسی مکینک نے میرا پرزا غائب کر دیا، ٹھیک ہے۔ سمجھ نہ آنی کہ یار میں تو اس کے ساتھ اتنا اچھا چلا ہوں، اس نے میرے ساتھ کیا کیا۔ تو پھر اللہ یاد آتا، تو ہم اسی کے ہوتے ہیں، اسی کی طرف لوٹنا۔ وہ کہتا ہے میں قادر، اور تقدیر اس نے لکھی ہے، اور میں اس اسکول آف تھاٹ سے ہوں جو کہتا ہے کہ ایک نقطہ تقدیر کا اوپر سے نیچے نہیں، وہ جو دعا سے بھی بدلتی نظر آتی ہے وہ بھی اس نے پہلے سے لکھا ہوتا ہے، فلاں دن فلاں وقت پہ فلاں زبان سے یہ دعا ہو، پھر یہ ایسے نہیں ایسے ہو،
پھر یہ بچہ شادی کے 20 سال بعد پیدا ہو، یہ بھی اس نے آلریڈی لکھا ہے۔ اتنی مائنر ڈیٹیل جو کائنات میں ہلنے والے ایک پتے کی بھی خبر رکھتا ہے، درخت سے گرنے والے پتجھڑ کے فالتو پتا اس کی بھی خبر رکھتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور زمین میں پاتال کی گہرائیوں میں جو کیڑا ہے اس کی جو خوراک ہے، اور اس کیڑے کے پیٹ میں اگر کوئی کیڑا ہے اس کی جو خوراک ہے اور اس کے جو بھی جذبات ہیں ان کو بھی سنتا ہے اور دیکھتا ہے، وہ میری طرف سے بے خبر تو نہیں ہو۔ علم القرآن خلق الإنسان